هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اس سلسلے میں اس سبق کی ہماری تقریباً جو ہے وہ 40 کلاسز جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے وہ ہماری 41ویں کلاس ہوگی، اور 40 کلاسز میں اب تک جو ہے وہ ہم لوگ 8 قواعد پڑھ چکے ہیں، اور 3 جو ہے وہ مشقیں مکمل ہو چکی ہیں۔ چوتھی مشق کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے، اور چوتھی مشق میں تقریباً 4 جو ہے وہ ترکیبیں ہم لوگ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ کریں گے 5ویں ترکیب۔ تو دیکھتے ہیں کہ 5ویں ترکیب میں ہمارے پاس کون سا جملہ ہے۔ یہاں سے میں اس کو 41ویں کلاس کر دیتا ہوں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا جملہ ہے۔ ہمارے پاس ہے لباس بکر رخیص۔ اب سب سے پہلے اس کے اوپر غور کرتے ہیں لباس پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ لباس معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو ہم نے غور کیا کہ کیا یہ اس میں علم ہے، کیا یہ اس میں اشارہ ہے، کیا یہ اس میں ضمیر ہے، کیا یہ اس میں موصولہ ہے، کیا یہ معرف باللام ہے، کیا معرفہ کی کوئی علامت اس میں موجود ہے یا نہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ نہیں، اس میں تو معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ اگر معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ہے نکرہ۔ پھر اس کے بعد یہ بکرین پر ہم لوگ غور کر کے دیکھتے ہیں کہ بکرین اس میں علم ہے، کیا اس میں اشارہ ہے، کیا معرف باللام ہے، کیا اس میں موصولہ ہے، یا پھر یہ کہ کوئی اور معرفہ کی علامت اس میں پائی جا رہی ہے۔ تو ہم غور کرتے ہیں تو معلوم یہ چلا کہ یہ بکرون ہے، اصل میں یہ بکرین جو ہے وہ آلت جری میں ہے یہاں پر، لیکن یہ بکرون ہے۔ اور بکرون جو نام ہوتا ہے نا، جیسے عمر، زید اور بکر، تو یہ بکر وہ نام ہے۔ تو بکر جو ہے وہ اس میں علم ہے، اور اس میں علم ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے، یہ ہے معرفہ۔ اب ہمیں ایک نکرہ مل گیا، ایک معرفہ مل گیا، تو ہم نے مرکبات کے بیان میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کو ایک نکرہ مل جائے اور ایک معرفہ مل جائے تو آپ کیا کریں گے، نکرہ کو آپ مضاف بنا دیں گے اور معرفہ کو آپ مضاف الیہ بنا دیں گے۔ تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس نکرہ کو ہم بنا دیتے ہیں مضاف، ٹھیک ہے؟ اور اس بکرین کو جو معرفہ ہے اس کو ہم بنا دیتے ہیں مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتا ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے مرکب اضافی۔ تو ہمیں ایک جو ہے وہ کیا مل گیا، مرکب اضافی۔ شروع میں ہمیں ایک مرکب اضافی مل گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ رخیصن پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رخیصن کیا ہے، یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو اس میں دیکھتے ہیں کوئی معرفہ کی علامت موجود ہے، کیا یہ معرف باللام ہے، کیا یہ اس میں اشارہ ہے، کیا یہ اس میں ضمیر ہے؟ نہیں، اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ہے نکرہ۔ تو اب ہمیں ایک معرفہ مل گیا، ایک مرکب اضافی مل گیا، اور مرکب اضافی کے بعد ہمیں ایک مل گیا نکرہ۔ اور ہم نے قاعدہ نمبر 8 میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ اگر شروع میں آپ کو ایک مرکب اضافی مل جائے اور پھر اس کے بعد ایک اس میں نکرہ ہو تو آپ کیا کریں گے، مرکب اضافی کو آپ بنا دیں گے مبتدا۔ تو ہم بنا دیتے ہیں اسے مبتدا، اور اس نکرہ کو ہم بنا دیں گے اس مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنے گا، جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے؟ اب حسب عادت ہم اس کی پوری ترکیب کر دیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یوں کر کے ترکیب کرتے ہوئے لکھیں گے کہ لباس مضاف اور بکرین
इलैह, ठीक है। फिर मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी होकर ये क्या बन गया, ये बन गया मुब्तदा, ठीक है। अच्छा, और ये रखीसुन जो नकीरा है, रखीसुन बन गया इसकी खबर, और फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम लोग जो है एराब के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो लिबासु है इसके ऊपर जो है आपको पेश नजर आ रहा है, और ये पेश जो है वो आलत रफ़ई में होने पर दलालत कर रहा है, तो ये आलत रफ़ई में है। अच्छा, आलत रफ़ई में क्यों है? क्योंकि ये मुब्तदा बन रहा है, और मुब्तदा जो है वो हालत रफ़ई में ही होता है। अब ये है कि ये अकेला तो मुब्तदा नहीं बन रहा, बल्कि ये मुदाफ बन रहा है, ये मुदाफिल है, और मुदाफ अपने मुदाफिल से मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर फिर मुब्तदा बन रहा है। लेकिन मुदाफ पर जो है एराब का एतबार किया जाएगा इस वक्त में, तो लिहाजा हम ये कहेंगे ये हालत रफ़ई में है, और हालत रफ़ई में होने की वजह ये है क्योंकि ये बन रहा है मुब्तदा, और मुब्तदा जो होता है वो मरफू होता है। मकरीन के ऊपर, लिबासु के ऊपर एक और बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर तनवीन क्यों नहीं आई, लिबासुन क्यों है, लिबासुन क्यों नहीं है? तो हम ये कहेंगे इस वजह से लिबासुन नहीं है कि ये मुदाफ है, और मुदाफ पर जो है वो कभी भी तनवीन नहीं आती है। यहाँ पर बकरीन के नीचे दो ज़ेर आपको नजर आ रहे हैं, और ये दो ज़ेर है हालत जरी में होने की अलामत, तो ये हालत जरी में है। लेकिन हालत जरी में क्यों है? क्योंकि ये मुदाफ इलैह बन रहा है, और मुदाफ इलैह जो होता है वो मजरूर होता है, तो इस वजह से इसके नीचे दो ज़ेर आपको नजर आ रहे हैं। रखीसुन ये हालत रफ़ई में, ये दो पेश हालत रफ़ई में होने पर दलालत करते हैं, लेकिन हालत रफ़ई में क्यों है? क्योंकि ये खबर है, और मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफ़ई में ही हुआ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तरकीब नंबर 5, मश्क नंबर 4 की तरकीब नंबर 5 भी अपने इख्तिताम को पहुंची। हमने इसको समझ भी लिया, सरफी और नावी इजरा भी कर लिया, और पूरी की पूरी तरकीब जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल कर ली है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बात जो है वो आपके समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।